بات یہ ہے کہ سارے دین کا مقصود اصلی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے، اپنی زندگی اللہ جل جلالہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارے، فرائض کو بجا لائے اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرے۔ یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، اور یہ کام در حقیقت صحیح طور پر اس وقت انجام پاتا ہے جبکہ دل میں اللہ جل جلالہ کی محبت ہو اور محبت کامل ہو۔ اور ایمان کامل کی علامت بھی قرآن کریم نے یہی فرمائی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ان کو تو اللہ تبارک و تعالی سے کہیں زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو محبت ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں عطا فرما دے تو پھر سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ محبت ہی کے ذریعے انسان ناگواریوں کو بھی برداشت کرتا ہے، محبت ہی کے ذریعے جن گناہوں کو چھوڑنا مشکل معلوم ہوتا ہے وہ بھی جب اللہ تبارک و تعالی کی محبت دل میں آ جائے، سما جائے تو ان کو چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت تلخا شیریں شود، کہ محبت ہی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جاتی ہیں۔ جو چیزیں دیکھنے میں بڑی مشکل معلوم ہو رہی تھیں، جب محبت ہو جائے تو وہ کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جاتی ہیں، وہ دشوار چیزیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ حضرت تو مثال دی ہے کہ جیسے ماں ہے، اس کو اپنے بچے کے پالنے میں کیا کچھ مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ قرآن کریم خود فرماتا ہے کہ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، 9 مہینے تک پیٹ میں ایک بوجھ لیے پھرتی ہے اور اس بوجھ کی وجہ سے طرح طرح کے عوارض کا شکار ہوتی ہے، مشقتیں برداشت کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ بھئی تجھے یہ بوجھ بہت مشکل پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے بڑی تکلیفیں ہو رہی ہیں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیرا بوجھ گرا دے، تو وہ پناہ مانگے گی اللہ سے کہ یہ تو مجھے بد دعا دے رہا ہے، مجھے تو یہ ساری مشقتیں عزیز ہیں، اگر یہ بوجھ نہ ہو تو دوائیں کرواتی پھرتی ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتی پھرتی ہے، علاج کراتی ہے، تعویذ گنڈے کراتی ہے، بزرگوں کے پاس جا کے دعائیں کراتی ہے، کسی طرح مجھے یہ بوجھ ہو جائے۔ اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی پرورش ووضعتہ کرہا، پیدا بھی کس طرح۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حملتہ امہ کرہن کی ایک تفسیر یہ کی ہے کہ حملتہ علی الاکف، یعنی پیدا ہونے کے بعد اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے پھرتی ہے، اور وہ کبھی پیشاب کر رہا ہے، کبھی پیخانہ کر رہا ہے، کبھی سردی ہے، جاڑے کی رات ہے اور معلوم ہوا کہ اس نے پیشاب کر دیا، پخانہ کر دیا، اس میں بستر گندا ہو گیا، جا کے دھو رہی ہے، یہ ساری مشقتیں برداشت کر رہی ہے۔ کوئی کہے کہ تجھ سے یہ چھین لی جائے، یہ بچہ چھین لیا جائے، تو وہ کبھی بھی اس کو گوارا نہیں کرے گی، اس کو بد دعا سمجھے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے سے محبت ہو گئی، اس محبت کی وجہ سے یہ ساری تکلیفیں اس کو گوارا ہیں، وہ اس کو میٹھی لگ رہی ہیں۔ از محبت تلخا شیریں شود، محبت سے یہ سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں، وہ بھی اچھے لگتے ہیں۔ ایک آدمی ملازم پیشہ ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے اور اپنے کام پہ نکل جاتا ہے، اور ہمارے شہروں میں آج کل بڑے بڑے شہر ہیں، ان میں پتہ نہیں کتنے واقعات میرے نظر سے ایسے گزرے کہ صبح منہ اندھیرے آدمی چل پڑا
اپنی ملازمت کے اوپر، اور رات کو دیر سے واپس آیا. وہ کہتا تھا کہ میری اپنے بچوں سے ملاقات نہیں ہو پاتی، کیونکہ جاتا ہوں تو سوتے ہوئے پاتا ہوں اور واپس آتا ہوں تو سوتے ہوئے پاتا ہوں. ہفتے میں جب چھٹی کے دن آتے ہیں تو وہ ملاقات ہوتی ہے. جا رہا ہے، بسوں میں لٹک کے سفر کر رہا ہے، محنت مشقت برداشت کر رہا ہے، اور اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ ساری ملازمت تیری جو ہے تجھے مشقت میں ڈالے ہوئے ہے تو اللہ میاں تیری ملازمت چھڑوا دے، کوئی دعا دے اس کو. کہ تو کوئی مجھے بے روزگار کرنے کی فکر میں ہے. اگر فرض کرو چھوٹ جائے تو درخواستیں لیے پھرتا ہے، دعائیں کراتا ہے کہ یا اللہ مجھے کہیں سے ایسی ملازمت مل جائے پھر دوبارہ. تو یہ ساری مشقت کیوں آسان ہو رہی ہے؟ اس واسطے کہ محبت ہو گئی ہے اس تنخواہ سے جو مہینے کے آخر میں اس کو ملنے والی ہے. تو از محبت تلخا شیریں شبد، حضرت فرماتے ہیں، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت سے ناگوار کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. تو اگر اللہ جل جلالہ سے محبت ہو جائے صحیح معنی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما دے، تو یہ گناہوں میں جو مشکل پیش آ رہی ہے نا، گناہوں کو چھوڑنے سے، کہ نگاہ کو نہیں بچایا جا رہا. کیوں نہیں بچایا جا رہا؟ اس واسطے کہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل نہیں ہے. اگر محبت کامل ہوتی تو نگاہ کبھی غلط جگہ کی طرف اٹھتی ہی نہیں. اس واسطے کہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، اس کی رضا کامل حاصل کرنے کی فکر ہے، اس نے جو نعمتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں ان کو حاصل کرنے کا شوق ہے. تو اپنے کان کو، اپنے آنکھ کو بچانا، اپنے زبان کو بچانا، اپنے کانوں کو بچانا، اپنی نقل و حرکت کو گناہوں سے بچانا، اس کی فکر لگ جاتی. اور اگر اس میں مشقت بھی ہوتی، نماز پڑھنے میں مشقت ہو رہی ہے، سنت کی کسی اتباع میں مشقت ہو رہی ہے، تو آدمی کو اس مشقت میں بھی لذت حاصل ہوتی. وہ مشقت جو کسی محبوب کو راضی کرنے کے لیے اختیار کی جاتی ہے، اس میں حقیقت میں عاشق کے لیے وہ مشقت نہیں ہوتی، وہ لذت ہوتی ہے. www.darsequran.com